اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ زیارت عاشوراء کے فوائد۔ نجم الثاقب کتاب کے مؤلف حاج سید احمد رشدی سفر حج کے لیے صاحب العصر ارواحنا فدا سے جو شرف ملاقات کی حکایت ہوئی ان کو کچھ اس طرح سے درج فرماتے ہیں کہ امام العصر اجل اللہ تعالی فرجہم شریف یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ تم زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھتے؟ اس جملے کو امام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت احمد رشدی کہتے ہیں ہم نے واپسی آ کر اپنے استاد محترم فقۃ الاسلام نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس اس جملے کو بیان کیا تو فقۃ الاسلام نوری کہتے ہیں کہ عاشوراء کے مرتبہ اور فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ یہ زیارت دیگر زیارتوں کی طرح معصوم کی طرف سے صرف ظاہری املا و انشاء نہیں بلکہ ان کے پاک دلوں سے جو بات نکلتی ہے وہ عالم بالا سے آتی ہے۔ یہ زیارت عاشوراء احادیث قدسیہ میں سے ہے، بالکل اسی ترتیب سے ہے زیارت بھی ہے، اسی ترتیب سے سلام دعا، اسی ترتیب سے اس میں لعنت کے بھی جملات ہیں۔ ذات احادیث سے جبرائیل امین تک پہنچی، جبرائیل امین سے خاتم النبیین تک پہنچی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی آزمائش میں ہو تو اس کو چاہیے کہ 40 دن تک یا 40 دن سے کم زیارت عاشوراء کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اور کسی بھی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں حاجتوں کو پورا فرمائے گا، کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ زیارت عاشوراء سب سے بڑا فائدہ جو روزانہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، مختصر واقعے میں آپ کو اس طرح بتائیں کہ ایک انتہائی صالح اور متقی شخص جن کا نام حسن یزدی ہے، یزد کے رہنے والے ہیں، نجف اشرف میں عبادت اور زیارت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ نقل کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ یزد میں ہمیشہ آخرت کی بھلائی کی خاطر مشغول عبادت رہا کرتا تھا۔ باہر ایک مقبرہ جس کو ہم قبرستان کہا کرتے ہیں، بہت سے صالحین لوگ اس مقبرے میں مدفون تھے، اسے مزار بھی کہا جاتا ہے۔ پوری رات یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو میرے ہی ساتھ پلا بڑا ہوا، ہمارے ہی ساتھ ایک استاد کے پاس جا کر پڑھا، لیکن ہوا کچھ اس طرح میں ایک نیک اور دینی مدرسہ کی طرف راغب ہوا، لیکن ہمارا جو ہمسایہ تھا وہ ایک غیر مناسب کام کی طرف مصروف ہو گیا اور پھر اس دنیاوی کام میں اتنا مصروف ہوا کہ بالآخر ایک نہ ایک دن موت نے آخر اس کو آ کر دبوچ لیا اور یہ ہمسایہ اسی قبرستان میں دفن ہوا جہاں پہ میں پوری رات عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کی موت کو ابھی 1 ماہ نہ گزرا تھا کہ ایک نیک شخص نے اسے عمدہ لباس اور بہترین حالت میں دیکھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس سے کہنے لگا میں تمہارے آغاز اور انجام زندگی سے واقف ہوں، تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہوں، تم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں تھے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ یہ بہت متقی، پرہیزگار اور با ایمان شخصوں میں سے تھے، کیونکہ تم نے پیشہ ایسا اختیار کیا ہوا تھا جس کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے تم مستحق ہو۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے تم اس مرتبے پہ پہنچے؟ اس نے کہا حضرت معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، جب سے قبر میں آیا ہوں بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے استاد اشرف لوہار صاحب کی بیوی فوت ہو گئی، یہی قریب میں ان کی قبر ہے، اور اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا، وہ تقریباً 100 گز کے فاصلے پہ تھی۔
پھر بتایا گیا جب ہمارے استاد محترم کی بیوی قبر کی پہلی رات جب اس کو دفن کیا گیا تو دفن کی رات میں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام 3 بار اس خاتون کی خبر گیری کے لیے آئے۔ جب تیسری دفعہ تشریف لائے تو ابا عبداللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہم سبھی اہل قبور کی حالت بہت ہی بہتر ہو گئی، ہم نعمت اور رحمت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر وہ صالح شخص بہت حیران ہوا اور آخر وہ حضرت جو لوہار صاحب جو اس کے استاد تھے اس کو جاننے کی غرض سے ان کے گھروں کا ایڈریس معلوم کرتے کرتے گلیوں میں گھومتے گھومتے لوگوں سے لوہار صاحب کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اسی جستجو میں وہ آخر لوہار صاحب کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ لوہار صاحب کیا آپ کا ایک شاگرد تھا وہ فوت ہو گیا؟ اس نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی زوجہ بھی فوت ہو گئی؟ تو وہ لوہار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں، کل رات ہی میری زوجہ فوت ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ دفن کیا گیا ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا آیا کیا آپ کی زوجہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئی تھی؟ تو اس لوہار نے کہا نہیں۔ کہا کیا آپ کی زوجہ ذکر مصائب کیا کرتی تھی؟ لوہار صاحب نے کہا نہیں۔ دریافت کیا گیا آقا آپ کی زوجہ مجلس عزا برپا کرتی تھی؟ جواب دیا گیا نہیں۔ تب وہ لوہار کہنے لگا آخر آپ کس بات کی جستجو میں ہیں؟ اس بزرگ نے کہا اپنا پورا خواب جو اس جوان سے سنا تھا وہ اس لوہار صاحب کو سنایا تو وہ لوہار صاحب کہنے لگے میری زوجہ اتنی کوئی نیک اور با کردار تو نہ تھی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میری زوجہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ دیکھا زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب کہ امام حسین علیہ السلام اس شخص کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک اللہ رحمان رحیم اللہ ہمیں بھی زیارت عاشورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجات شریعہ اگر رکھتے ہیں تو زیارت عاشورہ کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ ہماری حاجات شریعہ کو قبول فرمائے گا۔ وقت کی حجت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ